اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کیا شرط بیان کی گئی ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت نہ ہو تو وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے، اور احسان جتانا کیسا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 262 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر پروردگار کے یہاں محفوظ ہے، نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ انفاق سے اسلام کا مقصد صرف فقراء کا پیٹ بھرنا نہیں ہے، بلکہ یہ نیک کام اچھے لوگوں کے ہاتھوں انجام پانا چاہیے، احسن انداز سے اور نیک مقاصد کے تحت جاری رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خدا کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور نیک کام شروع کر دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے حالات جیسے تکبر کرنے، احسان جتانے یا لوگوں سے کسی قسم کی توقع رکھنے کی وجہ سے وہ اس کام کی اہمیت اور قدر و قیمت کو کھو بیٹھتا ہے اور اس کے اثرات کو ضائع کر دیتا ہے۔ احسان جتانے سے راہ خدا میں خرچ کرنے کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روح کو بخل کی آلودگیوں سے پاک کیا جائے، لیکن احسان جتانے کے نتیجے میں روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ احسان جتانے والے کا مقصد یا تو یہ ہوتا ہے کہ خود کو بڑا بنا کر پیش کرے اور لوگوں کی توہین و تذلیل کرے، یا پھر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے، لیکن یہ دونوں ہی صورتیں خلوص و اخلاص سے کوسوں دور ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں عطا کرنے کے بعد کبھی ہم پر احسان جتلایا ہے کہ ہم انہی نعمات میں سے کسی کو کچھ دے کر اس پر اپنا احسان جتلائیں؟ مجموع البیان میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن احسانات جتلانے والوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کسی نیک کام کا شروع کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اسے انجام تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، اسلام محروموں اور فقراء کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ احسان جتلانے کے ذریعے فقراء کی شخصیت کو تباہ کرنا اعمال کی بربادی کا سبب قرار دینا ہے۔ نمبر 3، انسان کے اعمال باہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ایک عمل دوسرے عمل کو زائل کر سکتا ہے۔ گویا انفاق فقر کے لیے دوا ہے، لیکن احسان جتلانا فقراء کے لیے دکھ و درد کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، خداوند متعال انفاق کرنے والے کے مستقبل کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 5، جو کوئی بغیر احسان جتلائے اور تکلیف دیے بغیر اللہ کی راہ میں انفاق کرے گا، اسے اللہ تعالی کی طرف سے قلبی سکون عطا کیا جائے گا۔
ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 263 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ حاجت مندوں کے ساتھ شائستہ گفتگو اور ضرورت مندوں کی تند مزاجی کو معاف کر دینا ایسے صدقہ دینے سے بہتر ہے جس کے بعد کسی کو ستایا جائے، اور خداوند عالم بے نیاز اور بردبار ہے۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی پروردگار عالم نے کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو غور سے سن لیتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی سائل آ جائے تو اسے ان دو طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ راضی کرو، یعنی اپنی بساط کے مطابق اسے کچھ دے دیا کرو یا پھر اچھے طریقے سے اسے لوٹا دیا کرو۔ تفسیر قرطبی و تفسیر نمونہ ذیل آیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر مال کے ساتھ لوگوں کی امداد نہیں کر سکتے ہو تو اخلاق کے ساتھ ان کی امداد کرو۔ تفسیر کاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272۔ ناظرین، یہ تھے بہترین نکات، اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کسی فقیر کی عزت و آبرو کو بچانا اس کے پیٹ بھرنے سے زیادہ اہم ہے۔ نمبر 2، فقیر کو محبت اور ہمدردی کے ساتھ ایسے کام کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے جس کے ذریعے اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ نمبر 3، انفاق اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، فقیر اور غریب کے ساتھ ملائم گفتگو اس کے لیے قلبی سکون کا موجب اور انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے، جبکہ احسان جتلانے کے ساتھ صدقہ ان دونوں خصوصیات میں سے کسی ایک کا بھی حامل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اگر کوئی فقیر معاشی دباؤ اور تنگ دستی کی وجہ سے ناروا سلوک کرے اور سخت کلامی کرے تو اسے معاف کر دو۔ نمبر 6، معاشرے میں رائج مناسب رویوں کو گفتگو اور عمل میں اپنانا ضروری ہے۔ نمبر 7، خداوند غریب کی ایذا رسانی کے بدلے میں لازماً سزا دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ جلد دے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی بھی چیز عطا کر دے تو اس پر اس کا احسان نہیں جتانا چاہیے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتانے والے پر پروردگار عالم روز قیامت اس پر اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔